اور جب کبھی تم بولا کرو عقیدت کے ساتھ بولا کرو، دل سے بولا کرو، نبی کے جلسے میں بیٹھا کرو، شرمایا مت کیا کرو۔ تمہیں پتا نہیں رب کعبہ کی قسم تم اندر گاؤں میں بولتے ہو، تمہارا چرچا اجمیر کے غریب نواز کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ تم جانتے نہیں، تم یہاں بولتے ہو نا، فرشتے اسے رحمت کی تھالی میں سجا کے میرے غریب نواز کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور غریب نواز کی بارگاہ میں لے جا کے اس پہ مہر لگواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ آواز بغداد شریف سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، میرے سرکار غوث اعظم اس پہ مہر لگاتے ہیں، اور پھر یہ تمہاری سماعت نجب اشرف میں مولا علی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، حضرت علی بھی اس پہ مہر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمہارے یہ عقیدت کا جو خراج ہے جو تم مچل کے رات کے 12 بجے پیش کر رہے ہو، یار جب تم یہاں بولتے ہو نا، فرشتے اسے سجا کر کے گنبد خضرا میں آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مدینے والے کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہاں صاحبو، اب یہ مقدس علماء بیٹھے ہیں یہاں، رک کر کے ایک سوال سنو، سب لوگ، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، سب ذہن کو قریب کر کے سننا۔ جب آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت ہے، ملک نیپال میں ہے، اندر گاؤں میں ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، مچل کے آپ کے نام پہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ اسی کا نغمہ ہے سرکار، یہ اسی کا تحفہ ہے میرے آقا، یا رسول اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اندر گاؤں والوں، یہ مقدس علماء بیٹھے سب مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں، ان کی موجودگی میں دیکھو میں تمہیں ایک ایسی بات بتا کے جا رہا ہوں، قسم خدا کی یہ صرف آج کا جلسہ نہیں، آج کے بعد اندر گاؤں میں جتنے بھی جلسے ہوں گے نا، میں تم کو عشق کی سب سے بڑی دلیل دے کے جا رہا ہوں، عشق کی سب سے بڑی دلیل دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ ان کمیٹی کے لوگوں کو سلامت رکھے۔ سنو تو صحیح، میرے سرکار سے فرشتے کہتے یا رسول اللہ، یہ نیپال اندر گاؤں کے عاشق ہیں جو آپ کے نام پہ مچل کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مسکرا کر یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ سرکار یہ ان کی عقیدت کا خراج ہے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی اتنا کہنا ہوتا ہے، نبی تو سب جانتے ہیں، عقیدہ رکھو، نبی سب جانتے ہیں، عقیدہ رکھو، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اچھا تم نے کبھی غور کیا اندر گاؤں والوں، یہ علماء بیٹھے، کبھی غور کیا کلام اعلیٰ حضرت کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے نا، 100 سال سے زیادہ ہو گئے، آج بھی اللہ نے اس کلام میں لذتیں ایسی باقی رکھی ہیں، اگر آج بھی کوئی شاعر پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی لکھا گیا ہے، ورنہ ایک شاعر کا کلام اگر 5 سے 10 بار سن لو تو پھر اس کے بعد ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، یار یہ کلام پرانا ہو گیا ہے کہ نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام بیک وقت ہر روز 1000 سے زائد جلسوں میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں، لیکن لذت وہی باقی ہے۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ یار اعلیٰ حضرت نے جس عشق میں ڈوب کر کے کلام کو لکھا، اب وہ عشق کا سلسلہ ضبط ہو گیا، بند ہو گیا، منقطع ہو گیا، ڈس وائلنس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اسی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایک ایسا بھی نور آیا، ایک ایسا بھی چشم و چراغ آیا، جس نے جب شعر لکھا تو پتہ چلا عشق میں ڈوب کر کے اگر کوئی شعر کہہ سکتا ہے جس کے جانے کے بعد بھی شعر کی خوشبو باقی رہ سکتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کا ہی کمال ہو سکتا ہے، جس کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، جس کو سرکار تاج شریعت کہا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، کتنے آسان لب و لہجے میں کیا قرآن و حدیث کو نچوڑ کے رکھ دیا، کیا فرماتے نبی مختار کل ہیں۔ یہ سننا کتنا آسان ہے، اس کے گہرائی میں کبھی ڈوب کے دیکھو نا اندر گاؤں والوں، اندر گاؤں کبھی ڈوبو تو صحیح، کتنی آسان بات لیکن کتنی بڑی بات، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے عطا کر دے، دنیا والوں جو چاہے عطا کر دے۔ اب عطا کیسے ہوتا ہے یہ سنو، فرشتے کہتے ہیں آقا یہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کی صدا ہے، اندر گاؤں والے پیش کرے آقا قبول کر لیجئے۔ مصطفیٰ تو سب جانتے لیکن دیکھ تیرے میرے عشق کا امتحان فرشتوں کے درمیان کیسے لیا جاتا۔ امام غزالی نے اس کو بڑی تفصیل سے احیاء العلوم میں لکھا ہے، کیا فرماتے آقا فرشتوں جس محبت کا تم دعویٰ میری بارگاہ میں کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح ان عاشقوں نے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، ذرا زور سے یار، زور سے یار، زور سے۔ نبی کہتے فرشتوں بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، فرشتے خاموش ہو جاتے، آقا کہتے چپ مت رہو، عشق کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کھل کے باتیں کرو۔ فرشتے کہتے سرکار یہ سچ ہے انہوں نے بظاہر آپ کو تو نہیں دیکھا ہے۔ میرے آقا کہتے چلو مجھے نہیں دیکھا، میرے صدیق کو دیکھا نہیں دیکھا، میرے عمر کو دیکھا نہیں دیکھا، میرے عثمان کو دیکھا نہیں دیکھا، میرے علی کو دیکھا نہیں دیکھا، اچھا بتاؤ میرے بیٹے حسین کو دیکھا نہیں دیکھا، ان کی بیٹوں کو دیکھا نہیں دیکھا، غوث کو دیکھا نہیں دیکھا، خواجہ کو دیکھا نہیں دیکھا۔ میرے نبی کہتے فرشتوں جب دیکھا نہیں ہے تو محبت کیسی،
नबी सब जानते हैं, लेकिन देख मेरे तेरे इश्क में मुहर कैसे लग रहा है। इस जुमले को याद रखना, हर जलसा कसम खुदा की तुम सर के बल आके सुनोगे। मुस्तफा कहते फरिश्तों देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी। अब यही रुक जाओ, यही रुक करके अब आओ दुनिया के तमाम धर्मों की स्टडी करो। मैंने एक मंत्र शुरू में पढ़ा है, दुनिया के तमाम धर्मों की स्टडी करो। यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई जो सुनते होंगे, जरा सा इनको करीब करके पूछो, ए मेरे हिंदू भाइयों तुम अपने धर्म की परिभाषा बताओ। तुम्हारे यहाँ इश्क का डिफिनेशन क्या है, तुम्हारे यहाँ इश्क की परिभाषा क्या है, तुम्हारे यहाँ इश्क का मंत्रा क्या बताया गया। तो हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कृष्ण अवतारनियातम मृतम सातम सुद्धीवा संगरम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विदम जम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते हमारे यहाँ इश्क की परिभाषा ये है, जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे ना, तब जाकर के इश्क होता है। मैंने कहा पक्का है? हाँ बिल्कुल पक्का है। बगैर देखे इश्क नहीं होता, नहीं होता। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, नाम लेना मेरा मकसद नहीं है, मकसद इस्लाम की हकानियत को बताना है। मैंने कहा कुछ रेफरेंस दीजिए, तो जानते पंडित जी कहते रेफरेंस ये है, हमारे यहाँ शिव को उस वक्त तक मोहब्बत न हुई जब तक उन्होंने पार्वती को न देखा, कृष्ण को उस वक्त तक मोहब्बत न हुई जब तक उन्होंने राधा को नहीं देखा, राम को उस वक्त तक मोहब्बत न हुई जब तक उन्होंने सीता को नहीं देखा। वो कहते आपके यहाँ भी ऐसी तारीखें मिलती है, हीर को उस वक्त तक मोहब्बत न हुई जब तक उन्होंने रांझा को नहीं देखा, फारात को उस वक्त तक मोहब्बत न हुई जब तक उन्होंने शीरी को नहीं देखा, मजनू को उस वक्त मोहब्बत न हुई जब तक उन्होंने लैला को नहीं देखा। एक जुमला और कहता हूँ, मुरीद को उस वक्त मोहब्बत में मजा आता है जब वो अपने पीर का नूरानी चेहरा देखता है। सुभान अल्लाह, ये बातें तय है इंदर गांव वालों, देखने के बाद मोहब्बत होती है, बगैर देखे मोहब्बत नहीं हो सकती है, बगैर देखे मोहब्बत नहीं हो सकती। हिंदू धर्म ने कह दिया ना, बगैर देखे मोहब्बत नहीं हो सकती। कृष्ण अवतारनियातम मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। ना मोहब्बत हो सकता था, ना मोहब्बत हो रहा है, ना मोहब्बत होगा, देखने के बाद ही मोहब्बत होगा। आ चल तुझे हम मदीने शरीफ लेके चलते हैं। आमिना के लाल से पूछते हैं, फरिश्ते कहते सरकार ये इंदर गांव के आशिकों की अकीदत का खिराज है जो मचल मचल के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मेरे मुस्तफा कहते हैं फरिश्तों बताओ, जब किसी को नहीं देखा है तो फिर तुम कहते हो मोहब्बत कर रहे हैं। दुनिया के तमाम आशिकों का फार्मूला है कि देखने के बाद मोहब्बत होती है। इंदर गांव के लोगों ने जब हमें नहीं देखा तो फिर ये प्यार कैसा। फरिश्ते कदम मुस्तफा को पोसा दे के कहते या रसूल अल्लाह कल्लतुल अर्दा मसारी कहा वो मगारी बहा लमरा मिसले मोहम्मद। ऐ नबी सारी कायनात का तवाफ कर लिया, लेकिन आपके आशिक की तरह कोई आशिक नहीं देखा। दुनियादार देखकर मोहब्बत करता है, गुलाम अहमद मुख्तार पे देख के मोहब्बत करता है। सारी कायनात अपने धर्म गुरुओं को देखकर मोहब्बत करती है, अकेला ये मुसलमान है जो नबी से बिन देखे मोहब्बत करता है। जब पूछा गया देख लेगा तो क्या होगा, तो शायर ने कहा जब हुस्ने था उनका जलवानुमा अनिवार का आलम क्या होगा। जब हुस्ने था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब सारे फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। जब सारे फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। जरा हाथ उठाओ और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। नबी से बेपनाह मोहब्बत करो, बोलो इंशाअल्लाह। अब आओ मैं तुम्हें और अपने आका के करीब कर रहा हूँ। ये जो पूरी दुनिया के तुम हालात देख रहे हो ना, ये आए दिन जो सोशल मीडिया पर टीवी में न्यूज़ एंकर जो तुम्हें तरह तरह की कहानी सुनाते हैं, ये मुक़द्दस उलमा भी सुने, आप भी सुनो। अब मैं तुम्हें सुनो तो कुछ ऐसी कहानियां बता रहा हूँ जिसको सुन करके तुम हैरत में पड़ जाओगे। ये दुनिया जो मीडिया पे दिखा रही है, सोशल मीडिया पे दिखा रही है ना, तुम इस पे कभी मत जाना, इस पे कभी मत जाना। हकीकत जब तुम देखोगे तो पता चलेगा पूरी दुनिया हैरत में है, पूरी दुनिया खौफजदा है। रोको मुसलमानों को, जैसे हो सके वैसे रोको, वरना वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया के कोने कोने में मोहम्मद अरबी के गुलामी के गीत गाते हुए नजर आएंगे।
सारी कायनात हैरत में पड़ी हुई है जनाब, सारी कायनात हैरत में पड़ी है। मुसलमानों को रोको, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये मुसलमान सारी दुनिया पे तेजी से छाता हुआ चला जाए, हर तरफ आका के दीवानों का जुलूस नजर आए। इसलिए ये लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक प्लानिंग के तहत हमें आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा इस्लाम कितना मुकद्दस है। आए दिन टीवी पे क्या सुनाया जाता है, इस्लाम दहशतगर्दी से फैला, टेररिस्ट से फैला, टेररिज्म से फैला, बम से फैला, बारूद से फैला है, इससे फैला, उससे फैला। नहीं, इसे पलट करके देख, इस्लाम दुनिया का सबसे पहला मजहब है। इस्लाम दुनिया का सबसे पहला मजहब है, लेकिन ये प्यूरिफाई होकर के, ये क्लियरेंस होकर के, ब्रांडेड होकर के मेरे नबी के जमाने में मुस्तफा जान रहमत के जरिए से आया है। और इसे आए हुए कितना हुआ, इसे आए हुए कितना हुआ इंदरपुर वालों, 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रूथ, 1400 साल हुआ। कितना हुआ, 1400 साल। आओ मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, और अपने कौम की तारीख याद रखो। रब्बे काबा की कसम, तुम अपने कौम की तारीख याद रखोगे, यहाँ रहोगे यहाँ भी मुस्कुराते रहोगे, कब्र में रहोगे कब्र में भी मुस्कुराते रहोगे। ये जालिम, ये दुनिया, ये मीडिया जो कहती है कि इस्लाम जुल्म से फैला है, बम बारूद से फैला, इससे फैला, उससे फैला, दुनिया वालों सच्चाई तो तुम भी जानते हो कि इस्लाम कैसे फैला है। सच्चाई तो तुम भी जानते हो कि इस्लाम कैसे फैला है। तुमने तारीखें पढ़ी, बौद्ध धर्म इस जमीन का 6000 साल पुराना धर्म है। ये हिंदू धर्म असल में इसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम सनातन या शाश्वत है। ये सनातन धर्म 8000 या 10,000 साल पुराना, इनकी किताबें पढ़ोगे तो मालूम चलता है। ये 10,000 साल पुराने धर्म के लोग हैं। बौद्ध 6000 साल पुराना, कोई कहता हम 8000 साल पुराने, कोई कहता हम 9000 साल पुराने, कोई कहता हम 5000 साल पुराने। तारीख सुनो अपनी तारीख, इतनी लंबे लोग बातें करते हैं। आओ इस्लाम के बारे में देखो, इस्लाम को सिर्फ 1400 साल हुआ है। कितना, सभी लोग जोर से बोलो। सिर्फ हमारे इस्लाम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो इस्लाम हम तक पहुंचा, उसे सिर्फ 1400 साल हुए हैं। हिटलर ने एक सर्वे कराया था, हिटलर जो इस दुनिया का बहुत बड़ा शासक गुजरा है, हिटलर ने एक सर्वे कराया था, और सर्वे करा करके उसने एक रिपोर्ट पेश की थी। आज भी वो रिपोर्ट दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में मौजूद है। उसने कहा था, यार मैंने पूरी दुनिया का सर्वे कराया, पूरी दुनिया की तहकीक कराई, और कराने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो धर्में 6000, 8000, 10,000, 12,000 साल पुरानी धर्में थी, वो सब सिमट करके रह गई। कहीं कोई मिलता तो कोई नहीं, कोई मिलता तो कोई नहीं, कोई मिलता तो कोई नहीं। दुनिया की अकेली कौम मुस्लिम है। दुनिया के किसी भी खित्ते में जहां भी इंसान बसते हैं, वहां मदीने वाले के गुलाम नजर आते हैं, वहां आका के नाम लेवा नजर आते हैं। तुमने कभी सोचा नेपाल वालों, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है, हर जगह मदीने वाले के गुलाम नजर आ रहे हैं, सरकार के नाम लेवा नजर आ रहे हैं। मैं तुझे तारीख बता रहा हूं, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या, हर तरफ नबी के दीवाने क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए कि इस्लाम कभी जुल्म से नहीं फैला, इस्लाम जब भी फैला है इश्क रसूल से फैला है। इस्लाम कभी भी जुल्म से नहीं फैला, कभी भी तलवार से नहीं फैला। इस्लाम जब भी फैला है मदीने वाले के दामने करम से फैला है। मैं तुझे एक कहानी सुना रहा, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि आपका दिल अच्छा है, वरना न जाने कितने लोगों को ये जिक्र सुन करके बीपी हाई होने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है, पैर में लकवा लग जाता है, परेशान हो जाते हैं। करम है गौस पाक का कि हम वो लोग बैठे हैं, इस जिक्र से हमारे दिल में परेशानी नहीं, बल्कि ये सीना मुस्तफ़ा का मदीना बन जाता है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी मालूमाती गुफ्तगू करके जाऊं ताकि ये गुफ्तगू हमेशा आपको एक नई जिंदगी दे। तवज्जो से सुनो, दिल लगा के सुनो, मैं तुझे बता रहा हूं इस्लाम फैला कैसे है। एक बहुत बड़ा क्रिकेटर जिसका नाम यूसुफ योहाना है, नाम सुना होगा आपने, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर ऐसा है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है। मैं बताता हूँ इस्लाम लोगों तक कैसे पहुंचा है, तालीम कितना जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। अगर आपके पास तालीम, एजुकेशन, शिक्षा रहेगा ना, तो ही आप अपने इस्लाम की तारीख को जान पाओगे। आपका दीन दुनिया में कैसे फैला तभी आप जान पाओगे, और जब आप जानोगे तो फिर आप औरों को भी बताओगे, दूसरों को भी बताओगे। सुनो 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 इंदर गांव वालों, सुनो तो सही, अल्लाह अकबर अल्लाह। ये यूसुफ योहाना है ना, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, दुनिया इसकी दीवानी है, दुनिया इसकी दीवानी है। पता है ये एक बार
کرکٹ کھیل رہا تھا, اچانک اس کے سینے میں درد ہوا, تکلیف ہوئی. لوگوں نے کہا تم چلے جاؤ, دنیا کا اس وقت ہارٹ کا سب سے بڑا ڈاکٹر امریکہ کے اندر رہتا ہے, اس کو جا کر کے اپنا ہارٹ دکھاؤ. یہ مقدس علماء بھی سنیں. وہ فوراً فلائٹ لیتا ہے, امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں کے ہارٹ کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملتا ہے. ملنے کے بعد اس نے کہا میرے سینے میں کئی روز سے بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت ٹی سے بہت درد ہے, ذرا سا اس کا علاج کر دیجیے. ڈاکٹر نے پورا جانچ کیا, ECG کی اور تمام تر MRI کیا, سب جانچ کیا. جانچ کرنے کے بعد اس نے کہا اٹینشن پلیز, ہاؤ آر مینی ایئرس پاس, میں نے پورا چیک کر لیا, ہمیں کوئی پریشانی کوئی پرابلم سمجھ میں نہیں آتی ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی روگ نہیں ہے, کوئی مرض نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. میری مشین بتا رہی ہے کہ آپ کا ہارٹ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اس نے کہا یار کمال ہے, تمہاری مشین کہتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے, تمہاری مشین کہتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور میری حالت یہ ہے کہ نہ رات مجھے چین سے نیند آتی ہے, نہ صبح ہم صحیح سے جگ پاتے ہیں, اس قدر بے چین ہے کہ پریشان ہے. اس نے کہا میں تمہیں کچھ دوائیاں دے دیتا ہوں, لیکن تمہارے درد کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. آمنہ کے لال سے پیار کرنے والے, آپ قریب, آپ قریب, آپ قریب آ. جب اسے یہ کہا گیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ مایوس ہو کر کے لوٹ رہا تھا. اس کا ایک دوست مسلم تھا. اس نے کہا یوحنا میری ایک بات سنو, جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, اور تم کہتے ہو کہ سینے میں ہمیشہ درد رہتا ہے, ایک کام کرو, میں تمہیں ایک کتاب دیتا ہوں, ایک کام کیا کرو, رات جب سویا کرو نا, اس کتاب کو درد والی جگہ پہ رکھ کر کے سویا کرو, اور جب نیند آ جائے کرے کتاب کو ہٹا دیا کرو. صبح جب جگا کرو تو منہ ہاتھ دھول کر کے پھر اس کے بعد اس کتاب کو اسی درد والی جگہ پہ رکھو. چند دن کر کے دیکھو کیا جاتا ہے. ارے درد تو ویسے بھی کم نہیں ہونا ہے, ایسے بھی کم نہیں ہونا ہے, رکھو چند روز رکھ کر کے دیکھو کیا کرنا ہے. ڈوبتے کو تن کا سہارا ہوتا ہے یار, ڈوبتے کو تن کا سہارا ہوتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اس نے یہ کتاب دی, ذرا سوچ تو صحیح وہ کتاب کون سی کتاب ہوگی. اس مسلمان نے جو کتاب دی تھی وہ کتاب کوئی اور نہیں, وہ اللہ کے نبی پہ نازل کردہ کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے, جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے. اب اس کی عادت کیا تھی, یوسف یہانا جو کرسچن ہے, مسلمان نہیں ہے, کرسچن ہے, صلیبی ہے, سن تو صحیح. اب وہ کتاب لیتا, روزانہ رات کو اپنے درد والی جگہ پہ رکھتا, جب نیند آنے لگتی کتاب کو ہٹا دیتا, صبح جگتا منہ ہاتھ دھل کے پھر کتاب کو اپنے سینے کے قریب لگاتا. 2-4-5 روز جب گزرے نا, اس کے بعد پھر اسی ڈاکٹر کے پاس گیا, اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہتا ہے سر آپ کی دوا سے تو مجھے کوئی ریلیف نہیں ملا, آپ نے کہا تھا مجھے کچھ ہوا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتانے یہ آیا ہوں جس درد سے میں مہینوں پریشان تھا, رب کعبہ کی قسم اب وہ میرے سینے کا درد ختم ہو گیا ہے, میرے سینے کی تکلیف ختم ہو گئی ہے, سینے کا پوری پرابلم ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے حیرت زدہ ہو کر کے کہا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے سینے کی بیماری ختم ہو سکتی ہے. یوسف یوحنا نے تاریخ میں ایک جملہ کہا تھا, اس نے کہا it is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This was me to that. Oh doctor, میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اس درد کو ختم کرنے کے لیے میں نے کسی دوا کا انتظام نہیں کیا ہے, بلکہ ایک مسلمان نے مجھے کتاب دی تھی جس کو اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے. میں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے پہ رکھا تھا. میں تو آج اعلان کرنے آیا ہوں کہ جب قرآن کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ سینے پہ رکھنے سے سینہ اچھا ہو سکتا ہے, جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ محمد کتنا اچھا ہوگا, وہ محمد کتنا لاجواب ہوگا. اللہ ماشاء اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عظمت قرآن, حضرت علامہ مبارک حسین چترویدی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان درگاہوں کے سنیوں مچل جاؤ مچل جاؤ, میں تیرے نبی کی کہانی سنا رہا. اس یوسف یوحنا نے کہا تھا یار میں ڈاکٹر تمہیں کیا بتاؤں, میں تو بار بار یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا, جس پہ نازل ہوئی یہ کتاب, کتاب کا یہ پاور ہے, رکھنے سے سینہ درد سے پاک ہو جاتا ہے. یار جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ ذات کیسی ذات ہوگی. ڈاکٹر نے کہا about science and had been something wrong, پھر تمہارا فیصلہ کیا ہے. یوسف یوحنا نے تاریخ میں کہا تھا فیصلہ یہ کیا ہو سکتا ہے, بس فیصلہ ایک ہے, جب قرآن اتنا اچھا ہے صاحب قرآن کیسا ہوگا, جب کتاب اتنا اچھا ہے صاحب کتاب کتنا اچھا ہوگا, اور جب صاحب کتاب اتنا اچھا ہے میں اعلان کرتا ہوں میں کرسچینٹی سے توبہ کر کے محمد کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہا ہوں. تب تو
شاعر کہتا ہے یار اشکوں سے وضو کر کے بیٹھو تو قرینے سے. ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اشکوں سے وضو کر کے بیٹھو تو قرینے سے. قسم خدا کی بہت پیارا شعر. ادھر توجہ دو. ایسے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے پرمانو بم گرنے والا ہے. ارے کچھ نہیں بھائی, اطمینان سے بیٹھیے. یہ مسند لا کے لگا دیا. کوئی نہیں آ رہے, سید صاحب کیوں لا رہے؟ وہ آ رہے ہیں جس کے نانا کا ذکر ہم کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل پنڈ اور سائلنٹ رہیے, بالکل شور شرابہ نہیں. حضرت آئیں گے, آرام سے بیٹھیں گے, آرام سے بیٹھے رہیے گا. جب حضرت کا خطاب ہو جائے گا حضرت دعا فرما دیں گے, پھر آرام سے ادب کے ساتھ آ کر کے مصافحہ کرنا, معانقہ کرنا, حضرت سے دعائیں لینا, بالکل اطمینان سے بیٹھے رہنا. ابھی ذرا سب لوگ اپنے آپ کو مدینے شریف کی طرف لو لگاؤ. مدینے شریف سے اپنے آپ کو جوڑو. ایسا لگے یہ جسم اندر گاؤں میں موجود ضرور ہے لیکن عشق کا طوطا مدینے شریف کا طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبھی لوگ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. سنو وہ یوسف یوحنا تصورات میں کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے اشکوں سے وضو کر کے بیٹھو تو قرینے سے. اس بزم میں آئیں گے سرکار مدینے سے. اس بزم میں آئیں گے سرکار مدینے سے. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر اور پڑھ دو. یہ جتنے بھی کائنات میں پھول ہیں نا, یہ گیندے کا پھول, گلاب کا پھول, چمیلی کا پھول, چمپا کا پھول, نسترن, جاسمین, یہ جتنے سارے پھول ہیں اور ان پھولوں سے جو خوشبو بنتے ہیں. نیپال والوں اگر تم سے کوئی پوچھے کہ ان پھولوں میں مہک کہاں سے آئی ہے, یہ شعر سنو, کل تم پورے نیپال کے لوگوں کو بتانا. کیا کہو گے؟ بیلا ہو کہ جوہی ہو, چمپا ہو چمیلی ہو, بیلا ہو کہ جوہی ہو, چمپا ہو چمیلی ہو, ہر پھول مہکتا ہے آقا کے پسینے سے. ہر پھول مہکتا ہے آقا کے پسینے سے. بات مصطفیٰ کے پسینے کی چلی تو ذرا سا پلٹ کے آؤ, پنڈت سے پوچھو نا یار, پنڈت جی تم کیا کہتے ہو. میری بہنیں کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں, وہ بھی سنیں. یہ بھی خوشبو طرح طرح کا استعمال کرتی ہیں اور معاذ اللہ ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں جو خوشبو مردوں کی محفل میں جانے کے بعد دور تک مہک رہا ہوتا ہے. آپ بھی ایسے خوشبو کا استعمال کرتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے, اسپریٹ ہوتا ہے, الکوہل جو شراب میں ملایا جاتا ہے, اور ویسی خوشبو کو آپ لگا کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں, لباس بھی پاک ہوتا, جہاں جاتے وہ بھی جگہ ناپاک ہوتی ہے, اور لباس پہ لگاتے ہیں لباس بھی ناپاک ہوتا ہے. میں تجھے بتا رہا ہوں ایک ایسی خوشبو کے بارے میں, قسم خدا کی, جس خوشبو کو کوئی دیکھا تو نہیں لیکن خوشبو کا اثر ایسا ہے. وہ گزر تو جاتے تھے, گلیاں صدیوں تک مہک کے بتا رہی تھی اس گلی سے کوئی اور نہیں, آمینہ کا بیٹا گیا ہے. سبحان اللہ. اطمینان سے بیٹھو. ایسے کھڑا ہو رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی طوفان آ رہا ہے. سب اطمینان سے بیٹھے رہو, اطمینان سے بیٹھے رہو, بالکل حضرت کو کوئی ٹچ نہیں کرنا, ایک دم اطمینان سے بیٹھے. سبحان اللہ. دیکھیے ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے. کتنے اچھے لوگ ہیں, اطمینان سے بیٹھے رہنا. حضرت کو بالکل تکلیف مت دو, آ رہے حضرت کو آنے دو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ لگائیے بھائی, نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ